بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49۔ حمزہ زیارت سے روایت ہے، کہا مرہ ہمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا تم دروازے ہی پر بیٹھو، اندر نہ آؤ۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھا لی تو حارث نے برا انجام محسوس کر لیا اور چل دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔ عبداللہ بن عون سے روایت ہے، کہا ابراہیم نے ہم سے کہا تم لوگ مغیرہ بن سعید اور ابو عبد الرحیم سے بچ کر رہو، وہ کذاب ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 51۔ ہمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا ہم بالکل نو عمر لڑکے تھے جو ابو عبد الرحمن سلمہ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے تھے ابو احوص کے سوا دوسرے قصہ گو یعنی واعظوں کی مجالس میں مت بیٹھو اور شقیق سے بچ کر رہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، یہ ابو وائل نہیں بلکہ شقیق ذبی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 52۔ جریر کہتے ہیں میں جابر بن یزید جعفی سے ملا تو میں نے اس سے حدیث نہ لکھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 53۔ مسعر نے کہا ہم سے جابر بن یزید جعفی نے ان بدعتوں سے پہلے جو اس نے گھڑی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ سفیان نے کہا جابر نے جس عقیدے کا اظہار کیا اس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پوچھا گیا اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا رجعت پر ایمان کا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 55۔ جراح بن ملیح کہتے ہیں میں نے جابر بن یزید جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس ابو جعفر محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم کی 70,000 حدیثیں ہیں جو سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 56۔ ظہیر کہتے ہیں جابر نے کہا یا میں نے جابر بن یزید کو یہ کہتے سنا بلا شبہ میرے پاس 50,000 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ پھر ایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا یہ ان 50,000 حدیثوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 57۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں میں نے جعفر جعفی کو یہ کہتے سنا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ 50,000 احادیث ہیں۔